موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے اور تو جنت اور دوزخ اور حساب اور میزان ان سب کو مانے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان رکھے کہ اس کا خیر ہو یا شر اللہ کی طرف سے۔ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ، اب سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل، اگر میں یہ کر دوں تو پھر گویا کہ میں مومن ہو جاؤں گا، میرا ایمان اللہ کیا قبول ہوگا؟ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ، ہاں اگر تم یہ کر دو تو پھر تم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو فرق و تفاوت سامنے آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسنس میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ الفاظ کے اندر فرق ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مقبول ترین روایت ہے وہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ جس کا پورا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب یہاں پر جو اسلام اور ایمان کے مابین جو بحث پیدا ہوتی ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دونوں مرتبہ سوال تو یہی ہے۔ اس میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ جان لینی چاہیے۔ بعض باتوں کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، اس کا اعادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے، مسلم مومن، مومن مسلم۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق قلبی یقین سے ہے۔ اب جس شخص کو یہ دونوں حاصل ہوں، عمل میں اسلام کی پابندی، شریعت کی پابندی، اور دل میں اللہ پر اور تمام ایمانی جو ہیں امور ایمانیہ ان پر یقین، تو اب اسے مسلم کہہ لو، مومن کہہ لو۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ گلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دو، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی۔ اسی طرح اس میں اس کو مسلم اور مومن کہہ دینے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا اصول میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چند ان جوڑوں میں سے ہیں اصطلاحات کے، ایک جوڑا یہ ہے اسلام اور ایمان، ایک ہے نبی اور رسول۔ یہ جوڑے جو ہیں یہ مترادف بھی ہیں اور مختلف المعنی بھی ہیں۔ تو اصول جو علماء کا ہے وہ کیا ہے؟ اذا اجتمع تفرقا، جب یہ ایک ہی جگہ پر آئیں ایک دوسرے کے مقابل میں تو اس میں فرق ہو جائے گا، اس کا مفہوم کچھ اور، اس کا مفہوم کچھ اور۔ وَإِذَا تَفَرَّقَ، اور مختلف متفرق مقامات پر ذکر ہو رہا ہو تو ان کا مفہوم تقریباً ایک کا مترادف ہوگا۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کا تعلق جو ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے میں نے عرض کیا، اور ایمان کا تعلق باطن سے۔ اور دوسری طرف ہم ایک بات یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اس دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کا دار و مدار اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان تو ایک قلبی حقیقت ہے، اس کو کیسے ویریفائی کریں گے آپ؟ بہت اہم نکتہ یہ ہے، کسی کے ایمان کا یا مومن نہ ہونے کا فیصلہ اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے۔ انڈیویجول عمومی باتیں کہی جا سکتی ہیں، جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مومن ہے، جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، یہ عمومی طور پر، جس میں یہ اوصاف ہوں وہ منافق ہے وغیرہ وغیرہ، عمومی انداز میں۔ لیکن معین طور پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور اس میں اصل بنیاد شہادت ہے، تشہدہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تو ہے ہی صرف شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ذکر بھی نہیں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، ایک شخص ابھی ہندو ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان تو ہو گیا، ابھی نماز تو وہ سیکھے گا، پڑھے گا، یا وقت آئے گا تو پڑھے گا، نماز تو نہیں پڑھی اس نے ابھی رمضان آئے گا تو روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ پتہ چلے گا، لیکن اس وقت وہ مسلمان صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہے۔ تو ان دی فائنل انالیسس بات جو ہے اسلام کی وہ شہادت کے اوپر مبنی ہے، ٹیسٹیفائی کرنا، اٹیسٹ کرنا، آئی ٹیسٹیفائی that there is no God except Allah and that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his bondsman and messenger۔ یہ جو ٹیسٹی منی ہے یہ اسلام کی جڑ و بنیاد ہے۔ کسی کو مسلمان سمجھنا اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہاں کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان نہیں ہے،
تو مومن نہیں ہے، چاہے قرائن موجود ہوں، سرکمسٹانشل ایویڈنس نظر آ رہا ہو، تب بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ دار و مدار قول۔ ہاں بعد میں اگر معلوم ہوا کہ یہ بدبخت تو قرآن کو تو مانتا ہی نہیں، تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اب یہ علیحدہ فینومینن ہو جائے گا جب یہ معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں تو قرآن کا ذکر تو نہیں ہے۔ جب ہمیں اور کچھ معلوم اس کے بارے میں نہیں ہے اور یہ شہادت ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے بعد سیکنڈریلی اگر علم میں آتا ہے کہ اس کے یقینیات کے اندر بھی، ایمانیات کے اندر بھی کوئی اہم ترین چیز جو ہے وہ ساقط ہے، ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، نبوت کے اجراء کا قائل ہے، اب اس کی تکفیر کی جائے۔ اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 94۔ ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان مجاہدین باہر نکلتے تھے جہاد کے لیے، اب کہیں پر کوئی شخص آیا ملا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہاں انہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، ہم کہہ دیں نہیں تم ایسے ہی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، مومن نہیں ہو تم۔ اس کو روک دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے، اسلام پیش کرے یا تمہیں سلام کرے، اسے تم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں۔ اس لیے کہ اس ایمان کا اسلام کا دار و مدار جو ہے، جو قانونی ایمان ہے، اس کا دار و مدار وہ تو در حقیقت شہادت پر ہے، زبان پر ہے، قول پر ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بہت اہم تھا جو پیش آ گیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو بہت چہیتے اور لاڈلے تھے، پوتوں کے مانند تھے، اس لیے کہ ان کے والد کو زید ابن حارثہ کو، وہ غلام تھے، حضور نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ بعد میں جب سورہ احزاب کے اندر آیت اتری کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے یہ کوئی معنی اللہ کی کتاب میں نہیں رکھتا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، دوبارہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے زید ابن حارثہ رہ گئے، ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ۔ تو حضور کو بہت محبت تھی ان سے۔ ان کا ایک پیش آ گیا مقابلہ ایک کافر سے، ایک جنگ کے دوران، ایک مشرک سے۔ اس مشرک نے جب دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب میں ان کے گویا کہ رحم و کرم پر ہوں، اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھا یہ جان بچانے کا ہیلا کیا اس نے۔ اب دیکھیے میں نے کہا تھا سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے جب تلوار چلا دی اور سر قلم کر دیا تو پھر خود انہیں دغدغہ دل میں پیدا ہوا، یا بعد میں حضور کو یہ اطلاع ملی اور انہوں نے طلب کیا اور جواب طلبی کی، بہرحال جس شکل میں بھی ہو، تو حضور نے انتہائی ناراضگی کا معاملہ کیا۔ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی اسامہ کی۔ تو کلمہ شہادت تو ڈھال ہے، اس سے وہ ایک مسلمان کو جو حقوق دنیا میں ہوتے ہیں وہ سارے اس سے حاصل ہو جائیں گے جب کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، البتہ بعد میں اگر معلوم ہو کوئی اور بات علم میں آئے، اس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا جائے، وہ بالکل مختلف بات ہوگی، لیکن اور کچھ معلوم نہیں ہے تو محض کلمہ شہادت اسلام کی شرط کو پورا کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے جو بنیاد ہے نمبر ایک، وہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر کریں گے، ایمان کی بنیاد پر نہیں۔ اسی لیے کیٹیگریز علیحدہ کر دی، سوال اسلام بتائیے، ایمان بتائیے، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھو، ان کو آپس میں گڑبڑ مت کرو۔ اور دوسرا تعلق کیا ہے اس کا؟ اسی اسلام کی بنیاد پر اسلامی تمدن اور تہذیب کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔